درود شریف پڑھ لو سارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلا غافل نہ ہو
یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، تمام آنے والے اس مسجد اور مدرسہ کی بابرکت تقریب میں صراط الرحمن جامع مسجد اور صراط الجنہ مدرسہ، اور آپ جتنے حضرات سارے تشریف لائے قابل دید ہو کے پروردگار عالم نے آپ کو اپنی خاص دعوت پر یہاں مدعو کیا۔ جیسے دنیا کے عہدے کو کوئی بڑا ہو اور بڑا دنیا دار ہو، وہ کسی عام آدمی کو منہ نہیں لگاتا، اور اس کی تقریب میں بھی خاصی بندے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اللہ جل شانہ کی عزت، عظمت، بلند کیسی ہے، اس کا مرتبہ کیسا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، وہ مال اور غیر مال والا، مکان کچے پکے والا نہیں دیکھتا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دنیا کے اندر دو خطیب گزرے ہیں، کائنات ختم ہو کر بھی دوبارہ کائنات بن جائے، یہ ہو تو نہیں سکتا، اور اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ دنیا کے دو خطیبوں جیسا قیامت کی صبح تو کوئی خطیب نہیں۔ خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور دوسرے خطیب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ دے کر جب قرآن کریم کی وما محمد الا رسول آیت پڑھ کے سنائی، حضرت عمر اتنا متاثر ہوئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے لگتا تھا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ سمجھانے کا طریقہ اور آیت کے اندر ایسا سوچ تھا۔ دوسرے خطیب سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا خطیب گزرا ہے، لوگ زندوں میں تقریر کرتے ہیں، یہ قبرستان میں مردوں میں تقریر کر کے آئے کرتے ہیں۔ اے خبر والو، سلام، تمہارے بچے یتیم ہو کے گلیوں میں رل رہے، تمہاری بیویوں نے دوسرے بستر پسند کر لیے، تمہارے مال دوسروں کی جیبوں میں جا کر پھٹک رہے، تمہارے گھروں کے باہر کسی اور کے نام کی تختی لگ گئی۔ اب میں تمہیں بتاؤں تمہارے بعد کیا ہوا، خبر والوں تم بھی تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی۔ علی دنیا کی چودراہٹ اسرائیل کے چہرے کی ایک جھلک نہیں ختم کر گئے۔ علی قبر میں جب چھوڑ کے گئے، جب اس نے اپنا آپ دکھایا، اس وقت پتہ لگا علی دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کا پیسہ چلتا ہے، اور ہم بڑے آج پچھتاوے میں ہیں کہ وہ مال و دولت لے کر ہم یہاں آ گئے۔ یہاں آ کے پتہ لگا کہ یہاں کی مارکیٹ میں ڈالر پاؤنڈ نہیں چلا کرتا، یہاں تو محمد الرسول اللہ کا طریقہ چلا کرتا۔ جاؤ جا کے بعد والوں کو پیغام دے دینا، بہترین توشہ تقویٰ ہے، اسے لے کے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے نکاح پڑھائے؟ شاید لوگوں نے اس کا شمار کیا ہو، لیکن
ابھی تک کم ہی ہے کہ کسی کے سامنے اس کو شمار کی کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی تقریب ہوتی تھی نا، تو یہاں تو لوگوں کو جنت کی باتیں سنانی چاہیے، یہاں تو لوگوں کو دنیا کی خوشی کے بارے میں بتانا۔ اللہ کے نبی کی جتنی نکاح کی تقریب تھی اس میں خطبے کا آغاز ہی موت سے ہوا، اور آج بھی آپ نکاح کی کسی تقریب میں چلے جائیں، مسجد کے مولوی صاحب امام صاحب جب نکاح پڑھائیں گے تو سب سے پہلے پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت کو یاد کروایا کہ خوشیوں کو دیکھ کر موت کو نہ بھول جاؤ۔ بڑے بڑے واعظین، بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے خطباء جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں کہ تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں تو اللہ کے حق کو پورا کرنے کے لیے۔ معاف کر دے تو اس کی مرضی، پکڑ لے تو یوں کہہ دے کہ نماز کے اتحیات میں نام میرا نہیں رہا تھا، خیال کس کا آ رہا تھا۔ معاف کر دے اس کی مرضی۔ قیامت کا دن ہوگا، فرشتے جب پاس کریں گے، درجہ سعادت کے کلرک کی میل سے لے کر جب بڑے بارش میں گریڈ کے افسر تک جب یہ فائل ہوتی جاتی ہے تو وہ پیچھے سے کہتے دیکھ لیا، یس یس۔ حقوق العباد کے بارے میں جو فرشتے اچھی طرح پوچھ گچھ کر لیں گے، اللہ کے سامنے دے کے اللہ وصیت سے اللہ کہیں گے بندوں کے حق پورے تھے کہ اللہ فرمائے گا جاؤ، پھر میں اپنے حق بھی اس کو معاف کرتا ہوں۔ المیہ ہمارے پاس یہ ہے، شاید علماء اس بات سے اتفاق نہ کریں لیکن آنے والے وقتوں میں کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس تقریر کرنے کے لیے گنے چنے موضوعات ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، اور یہ حضرات جتنے تک دل ہے کہ زبان کہتے ہیں جو موضوع مولوی کو دیا تھا اس پہ بول کے گئے کوئی نہیں، ادھر ادھر بھی مارتا ہے۔ احمد کی طرح دیکھو میں سیرت النبی کی تو اتھا سمندر ہے نا، اس کی تو کنارے کوئی نہیں۔ عظمت قرآن رمضان مبارک سے 2 مہینے پہلے رجب اور شعبان کے مہینے عظمت قرآن، پورے 10 مہینے بعد عظمت قرآن یاد آتی ہے، پہلے نہیں آتی تھی۔ محرم کے مہینے میں کربلا یاد آ گئی، ربیع الاول کے مہینے میں میلاد رسول، سیرت رسول، شان مصطفیٰ، عام دنوں کے اندر شان صحابہ، یہ موضوعات میرا نبی موضوع ہو گیا۔ اب مجھے ایمانداری سے آپ یہ بتائیں، حضور علیہ السلام معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ سے ملاقات ہوئی، نمازوں کو تحفہ لائے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، بیت المقدس میں امامت کے سن، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہمیں معراج کے سفر میں سے نتیجہ نکالنا چاہیے کہ گئے کس لیے تھے اور لے کر امت کے لیے کیا آئے، اور یہ اتنا قیمتی تحفہ نماز کا لے کے آئے کہ جس کے بارے میں تحفہ دینے والا خود کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 8 دن کے بعد آپ اللہ کے گھر میں جمعے کے دن آتے ہو، آتے تو روزانہ ہی ہو، لیکن 8 دن کے بعد آپ ایک وقت نکال کر آ کر بیٹھ کے پھر 8 دن کے بعد ہم کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں آپ کو وہی سنا دوں، گٹھی سر پر اٹھا کے گئے تھے، وہ گالیاں دے رہی تھی، اور گالیاں دینے کے بعد جب کہا وہ میں محمد میں ہوں تو پیروں میں بیٹھ گئی،
مجھے آپ کس سے کیا فرق ملا؟ تھوڑی سی لمبی تقریر کر دوں، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی۔ کسی کی موت میت کے اوپر مخلوق مجمع ملتا ہے، بڑے بی اہل تشیع کی، اہل حدیث کی، سارے یہاں تو اپنی مسجد میں نبی کی بات کرنی چاہیے نا۔ یہ میڈیا بڑا شریر ہے، اگر آج میں کسی پر اٹیک کر کے جاؤں، کل میری ماں بہن جمعے کے خطبے میں درود شریف پڑھ کے کریں گے۔ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں عبدالرحمن کو، آگے سڑنا مناظرہ کر لے، جن مسائل کا اللہ کے دربار میں کوئی سوال جواب نہیں، امت اس کے پیچھے مار رہی ہے اور مر رہی ہے۔ سوال کس کا کھا کے آیا، سجدہ کس کو کر کے آیا؟ میں نے دنیا کی زندگی، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال تجھے امانت دیا تھا، بتا خیانت کر کے آیا، امانت کو سنبھال کے آیا؟ بتاؤ 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 بتاؤ، گناہ کرتے ہوئے میرا خوف کے لیے آیا؟ جس ہستی کے لیے اس کائنات کو سجایا، اس ہستی کی ذات پر ختم نبوت کا تیرا کتنا یقین تھا؟ تیسری بات، کیا تجھے مرنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہونے کا یقین تھا؟ اگر تھا تو پھر گناہ کیوں کیا؟ اور سب تین سے بڑے بڑے جگہ ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ آج ان چیزوں پر کوئی انسان جو ہے وہ اہمیت نہیں دلا رہا۔ جو دلا رہا ہے، جو اللہ کی توحید بیان کر دے وہ واقعی ہو گیا، جو حضور کی شان بیان کر دے وہ بریلوی ہو گیا، جو صحابہ کی خدمت بیان کر دیتے وہ بندی ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، تو مبارک ہو، ماشاء اللہ، یہ ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت وہی بیان کرتا ہے جس کے دل میں عظمت رسول اللہ اور عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ صحابہ تو معیار حق ہیں، صحابہ کے نعرے لگانے والا حق سے نہیں ہٹ سکتا۔ محترم فی وقار، اللہ نے آپ کو عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ آپ جمعے کے دن موضوعات تلاش کیجئے کہ میرے 12 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کے ساتھ کس طرح نپٹنا ہے۔ آپ موضوعات تلاش کیجئے کہ ہم نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، اور ماں باپ سے پہلے سلام کرنا ہے یا بیوی سے کرنا ہے۔ میں نے جا کر بیٹوں میں سے پہلے اس بیٹے کو گود میں اٹھانا ہے کہ بیٹی کو گود میں اٹھانا ہے۔ میں نے باتھ روم میں جا کے واپس کیسے آنا ہے۔ میں نے لیٹرین میں جا کر بازار میں نگاہ نیچے کر کے چلنی ہے۔ کیا میں نے باتھ روم میں پیشاب کرتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا ہے؟ ہر طریقہ اللہ کی قسم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جھولی میں ڈال دیا۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑے اللہ والے نے بھی کرنے میں کے ہاتھ کر دیا، سالن سے بھرا ہوا، کہنے اس کو چاٹیے، اللہ والے میں تو شوق بھائی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جب کھانا کھایا کرتے انہیں کسی کا کے کر دیا کرتے، اور تم اپنے جب بڑے چھوٹوں میں بیٹھو تو انگلیاں ان سے صاف کروایا کرو، کھانا پیٹ میں نہیں جائے گا، ان سے تو محبت ان کے اندر جائے گی۔ دل یوں کر کے منہ سے باہر نہ نکلنے لگا اس وقت جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کا بچا ہوا گلاس میں پانی دے کر یوں پھینکا اور نیا پانی پھینک دیا۔ میں نے کہا اس سے بڑی قیامت ہے۔ لوگوں میں فکر اجاگر کیجیے، اور آپ حضرات بھی معذرت کے ساتھ زبان کے چسکے مت لیجیے۔ لیکن مسجد سے بات کے بیٹا نکلا کے گیا، ادھر ادھر بیمار بھی چلا گیا، مزہ ہی نہیں آیا۔ دین مزے لینے کا نام نہیں، دین قربانیاں دینے کا نام ہے۔ جب تک اس امت کے اندر قربانی کا جذبہ رہا، یہ امت خیر امت، یہ امت ساری امتوں کی سردار تھی،
جب اس کے اندر لوگوں کے حق مارنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ نے اسے آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے دے دیا۔ کسی کی انگلی برداشت نہیں، کسی کا عیب ہمارے کان کے سراغ تک پہنچنا چاہیے۔ جب تک میں اسے موبائل کی زینت بنا کر پوری دنیا کے اندر نہ بھیج دوں، یہ سکون نہیں۔ یار بات شراب نہیں، میری ویڈیو بنا، ویڈیو بنا، ویڈیو چاڑ دے۔ ہاں کتنے دیکھ لیں گے؟ 1000 کتنے دیکھیں گے؟ 2000 کتنے دیکھیں گے؟ 10,000 کتنے دیکھیں گے؟ لاکھ کتنے دیکھیں گے؟ 10 لاکھ۔ جب کل اللہ تیری ننگے کپڑوں کی، ننگے بدن کی ویڈیو اللہ میدان معاشر میں چڑھائے گا نا، سب دیکھیں گے۔ منہ کالا کرنے میں دیر نہیں کرتے، جو دل کالا ہوا پڑا ہے اس کو صاف کرنے میں کون لوگ محنت کرے گا؟ محترم و مکرم دوستو، خدا کے واسطے سب سے پہلا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی توحید کا پھلیرا بلند کرنے کے بعد سب سے پہلا حق نماز کا ہے۔ سارے کے سارے تفسیر پڑھنے والے، تفسیر پڑھانے والے اور آپ علم دین حاصل کرنے والے ہو، عشاء کی نماز اپنی جگہ، مغرب اپنی جگہ، عصر اپنی جگہ، ظہر اپنی جگہ، فجر کی نماز کے بارے میں پروردگار عالم کے دربار میں چلے اور کہ الہ العالمین جو فجر کی نماز انکاری نہیں، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، سستی کی وجہ سے رات 2-2 ڈھائی بجے تک موبائل پہ لگا رہتا ہے، اذان سن کے بھی کروٹ بدل کے سو جاتا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ پروردگار عالم نے اسے دنیا کے اندر بٹ کو الہ العالمین نے اسے انسان کو، مسلمان کو، سید زیادہ کو، عوام کو، عرائی کو، کمبوں کو، فرمایا اللہ تیری مرضی، تو سے جو کچھ مرضی کہہ لے، تو سے انسان کہہ رہا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ سے اللہ اکبر اپنے کھاتوں میں جانور بھی کہنے کو تیار نہیں۔ اولئک کالانعام، سونے ڈالر کو پہچان لیا، تیل کو پہچان لیا، مٹی کی مٹھی ہاتھ میں رکھ مٹی کی پہچان لیا۔ اللہ اکبر، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانا، اگر اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا پھر نہ دیکھتا نماز کا سجدہ یہ کیسے چھوڑتا۔ اولئک کالانعام، تو کہتا عرش والے سے انسان کہے، عرش والے سے جانور کہنے کو تیار نہیں۔ الہ العالمین جو نماز فجر نہیں پڑھتا اس کو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا بل ہم اضل، جس طرح زمین پر تمہیں کتا خنزیر چلتا نظر آتا ہے، جو نماز کی سجدہ نہیں کرتا مجھے بھی وہ زمین پر کتا خنزیر جیسا چلتا نظر آتا ہے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر چلو، مواد شریف کے پاس جا کر سلام پڑھو، درود پڑھو اور پوچھو اللہ کے پیارے نبی، پروردگار عالم تو بے نمازی کو انسان نہیں کہتا، آپ بتاؤ آپ اسے امتی کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ فرمایا خبردار، وہ میرے امتی کہلانے کا تو کوئی حقدار نہیں۔ کملی والے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا روضہ انور سے آواز آتی ہے اور فجر کی نماز چھوڑنے والوں، میں محمد کے نزدیک تمہارے سے بڑا بے غیرت انسان کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرے نزدیک کوئی ایمان والا بھی کوئی نہیں۔ جس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا فرشتے اللہ کے کھاتوں میں اسے منافق لکھ گئے۔ جانوروں سے پیار کرنے والا، پرندوں سے پیار کرنے والا، اونٹوں کی فریاد سننے والا، بیواؤں کے گھروں میں ضرورت کا سامان دے کے آنے والا، یتیموں کا روحانی باپ ہے، عید کے دن یتیموں کو گودی میں اٹھانے والا۔ کملی والے بتا فجر کی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا میرے سامنے نام نہ لے، بے نمازی کا نام سن کے مجھے اتنا
ساتھ ہے، میرا جی چاہتا ہے لکڑی کو آگ لگا کے اپنے ہاتھوں سے میں اس کے جسم کو جلا دوں۔ چوک میں بیٹھیں گے، چوراہے میں بیٹھیں گے، گلی میں بیٹھیں گے اور کہیں گے او مولوی تو اپنا کام کر، جا تو وڈی وڈی سانو نصیحت نہ کر، ساڈا تے ایمان ہے سبحان اللہ۔ سرکار قبر چاون گے آکھن گے اینو چھڈ دو تے میرا او میرے چاند غلط فہمی میں نہ رہے، کسی دھوکے میں نہ رہے، کسی مولوی صاحب کی بات میں دھوکے میں نہ رہے۔ اگر تیری میری قبر میں سرکار آ کر تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے کہے چھڈ دو تے میرا ہے، تو پھر 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں حسین کو بھیج کر نیزے کیلی پہ چڑھوا کے خدا کا قرآن کیوں سنوایا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گودی میں اعلان کرتی کون سی گود ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کسی ولی کا دیدار کرے گا، کسی کو قرآن کی تلاوت کرتا دیکھے گا، کسی بہن بیٹی دیدیانی کو نماز پڑھتا دیکھے گا، تسبیح پڑھتا دیکھے گا، تسبیح کے دانے پھیرتا دیکھے گا، صلاۃ و تسبیح پڑھتا دیکھے گا، اعتکاف کرتا دیکھے گا، کہے گا اس سے بڑی جنتی کوئی نہیں، اس سے بڑی ولیہ کوئی نہیں، اس سے بڑی رابعہ بصریہ کوئی نہیں، تیری بیٹی رابعہ بصریہ بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آنکھ کھولی، جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ تشریف لائے سرکار دو عالم سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے، فرمایا خدیجہ اس بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھ دیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا؟ کہ میرے پیچھے جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے اللہ کہہ رہے اس کا نام فاطمہ رکھ، کیونکہ فاطمہ اور اس کے آنے والی قیامت تک مسجد آئے گی، اللہ جل شانہ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ بیٹے کو گود میں لے کے دودھ پلا رہی ہے اور ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، گود میں لے کے دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر کیفیت آئی، اللہ اکبر۔ خیالات کی دنیا میں بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑی ہوگی اور بیٹے کو دودھ پیتا دیکھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کانوں سے ٹکرا رہی ہوگی، قرآن پڑھتے پڑھتے دل میں کہا ہوگا اے میرے بچے بتا اس دودھ اور اس گود کی تو کیا قیمت ادا کرے گا، قرآن کی تلاوت کا کیا حق ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے کہا ہوگا اماں جان تو نے مجھے گود میں لٹا کے قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں گلا کٹا کے تجھے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ سرکار قبر چاون گے اور آکڑ کے اینو چھڑ گیا جنر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تیری میری قبر میں سرکار آ گئے تو سیدہ فاطمہ کی تھی رقیہ زینب کی رقیہ، ام کلثوم کی ہمشیرہ، حضرت حسن و حسین اور حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب نانے کا دامن پکڑ کے رو کے دکھائے گی اے نانا جان اگر ان کو تجھے ہوجر کوثر پلایا تو کربلا کے میدان میں میری گود کو کیوں جڑایا تھا؟ اگر مجھے اپنا ہاتھ پکڑانا ہے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دینا ہے اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا ہے اور اللہ کے دربار میں مجھے سفارشی بنانا ہے، خبردار خبردار منچل چاہیے زندگی نہ گزار، جو زندگی کا تحفہ ہرات کے دامن سے قرآن کریم کی صورت میں میں تیری جھولی میں ڈال کے گیا، ایک انچ آگے ایک مفین پیچھے نہ چلنا، زندگی قرآن کے طریقوں اصول کے مطابق اللہ اکبر گزارنا تیرا کام ہے اور تیرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں رو کے دکھانا میرا کام ہے، میرے آنسوں کو دے کر تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دینا خدا کا کام ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا میرا عزیزو، رات کو سو یا دن کو سو، کلمہ نہیں پڑھا کچھا پہن یا چٹا پہن یا پینٹ پہن، کلمہ نہیں پڑھا حرام کھا یا حلال کھا، کلمہ نہیں پڑھا زمزم پی یا شراب پی، تیری مرضی، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خبردار خبردار اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا روزہ انور والے میں جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اگر نہ کر دی تو نہ، ہاں کر دی تو ہاں ہے، اگر ان کی نام میں یوں سر اٹھائے گا خدا کی قسم گردن کو مروڑ کر
اس سر کو پھوڑ کر قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ علماء اکرام سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا آپ کا عمل کیا تھا، مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی 9 بیویوں کے مکان آس پاس تھے، قبلی والا اپنے 9 گھروں میں آ کے کیا کیا کرتے تھے؟ ہم بھی تو گھر جاتے ہیں نا، گلی میں شکایت نہیں دینی شروع کر دیں، موٹر سائیکل نے کھڑی کی دی ہے، ایرڈا کی نے کھڑی دی ہے، میں کہاں نہیں چلتا انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ تو اپنے بیگ دیکھ لو، پورے میڈیا کو سنا دے گا، بس ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا کس کام کرنا ہے۔ اے بات دیا رسول اللہ، اور میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں گا جی، اپنی زبان کو اپنی انگلیوں میں لے کے بڑا کفا ہادا، اسے قابو میں رکھیو۔ گلی میں سے پتہ لگ جائے باپ آگے ہوئے پڑھو، یہ باپ اولاد کی تربیت کرے گا جس کی اولاد اسے دیکھ کے چھپ رہی ہے؟ موٹر سائیکل پر رکشے کے اوپر ٹیپ لگا کر پورے شہر والوں کو پریشان کیا، دکان کے اوپر بیٹھ کر پہلے سورہ یاسین سورہ رحمان بازار والوں کو سنائی، پھر اس کے بعد پھر ایسے ایسے واقعات گانے سنائے۔ اللہ اکبر، اس وقت سر میں درد نہیں ہوا، اس وقت کانوں کا پردہ بھی پھٹا، جب گھر کے اندر بچی نے آ کے ابو یا بچے نے آ کے ابا کہہ دیا کہ تینو مار کٹو، ان کے شور سے میرے سر میں درد ہوئی ہے، آج انہیں دور کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم مرنے کی دیر ہے کہ تیری چرپائی کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کریں گے۔ گھر کے اندر چاہ بنا کے دے، پیر ڈال دی گولی دے دے، بتیاں بند کر دے، نہ اٹھائیو، تو جہنم میں جیل میں بیٹھے۔ پھر کہتے ہیں میری بیوی میری مرضی کوئی نہیں، نہیں مرنے۔ اس کی روٹی پر، اس کے منہ دھونے پر، اس کے پانی پینے پر، اس کے فریج کو کھولنے پر، اس کے پیڑے بنانے پر ہر وقت نندوں کی، ساس کی، جٹھانیوں کی، درانیوں کی، دیوروں کی، جیٹھ کی، سسر کی نظر رہی۔ اللہ اکبر، قیدیوں کی طرف سے 12 گھنٹے گزارے، جب شوہر کا چہرہ دیکھا یوں کلیجہ ٹھر گیا، سینہ کھل گیا، کہنے لگی اب میرا گھر والا آیا، میرے سر کا تاج آیا، اسے کیا پتا تھا یہ ظالم اس کے ذہن میں اتنا گندا خمار پڑا ہوا ہے کہ مجھے میرا نام لینا نہیں گوارا کرے گا، بلکہ مجھے کتی کجی کہہ کے مجھے بلائے گا۔ سارا حق اور سارا قصور عورتوں کا، تم سارے میرے سمیت چنے بندہ دی کی اولاد ہو۔ تیری وجہ تو میرا گھر خراب ہو گیا، کیا اس نے گھر کے اندر کوئی تماشا چکرا کھول رکھا ہے؟ گھر تیری وجہ سے خراب ہوا، صبح فجر کی نماز بچوں کو پڑھ کے نہ دکھائی، ظہر کی نماز نہ پڑھ کے دکھائی، عصر مغرب پڑھ کے نہ دکھائی، عشاء پڑھ کے نہ دکھائی، کانوں کے اندر بلوٹوتھ کی ٹوٹیاں لگا کے بیٹھا رہا، تیرا بچہ دیکھ رہا تھا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے، تیری بیٹی تیرے پاس سے نظریں جھکا کے جا رہی تھی، میرا باپ کیا دیکھ رہا ہے، تو نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کے نہ دکھایا، اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ لا کے نہ دکھایا، اپنے بچوں کو حلال کا کپڑا نہ پہنایا۔ اللہ اکبر، کپڑے کو مکان روٹی کے چکر میں تو نے نہ حلال چھوڑا نہ حرام چھوڑا، جب گڑا تو نے کھود دیا، آج گرتے ہوئے کہہ رہے کہ اس نے میرا گھر خراب کر دیا۔ اور اگر یہاں کوئی سسر بیٹھے ہو اور دونوں میں ساتھ سے بیٹھی ہو، میری اماں تم بھی خدا کے واسطے حوصلے نہ بھول لو، اپنی جوانی یاد کر کے میرا بندہ بس میرا رہے، میں دوسرے کی یہی کرنی نہ، میرا پتر میرا رہے، مجھے کیا اگر کسی کا شوق کسی کی اپنی بیوی کو پانی پلا دے، کس طرح رنگولی ہو بھائی اتنی شرم نہیں آتی، پاپی کو پانی پیانے آتے، مچھر میں پیار ہے، پوتے میں پیار ہے، کتے میں پیار ہے، اگر اس نے بیوی کو ملا دیا تو کون سا گناہ کر دیا اس نے؟ سننا یہ کہہ رہا نہیں، وہ شرم نہیں آ رہی، مجھے تمہاری خاندان کی بڑی بڑی گالی آتی ہے، لیکن اس کی مسجد کے اندر بیٹھا ہوں،
نیچے لگ گیا، نیچے بےزتی کرے. اگر بیوی کو پانی پلانا نیچے لگنا ہے، بیوی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا نیچے لگنا ہے، تو اس نبی کو کیا کہو گے جس کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سفر میں سواری پر جانے کے لیے تیار ہے، اللہ اکبر، سواری اونٹ رحمت دو عالم کی گھر والی کے سامنے لا کے بٹھایا گیا. اللہ کے نبی کی گھر والی سے بار بار کوشش کرنے کی وجہ سے اونٹنی پر یا اونٹ پہ چڑھانا گیا. آپ دیکھ کے مسکرائے، فرمایا صفیہ اللہ اکبر کیا بات ہے، تیرے سے چڑھانے جا رہا تھا نہیں. اللہ کے نبی قریب ہوئے، فرمایا میں تجھے چڑھاتا ہوں. اپنا گھٹنا اونٹنی کی کچاوے کے پاس رکھا، فرمایا صفیہ یہاں میری ران کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھ جا تاکہ دنیا والوں کو بتلا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میاں بیوی نر مرید نہیں ہوا کرتے، ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. جب تک یہ گاڑی گھر کے اندر اپنے رستے پہ چلتی رہے، اللہ اکبر، مسافر امن سکون شانتی سے رہیں گے. اولاد اولاد بنے گی، بیٹا بیٹا بنے گا، بیٹی بیٹی بنے گی. جب اس گاڑی میں سے ایک پہیے کی ہوا کم ہو جائے، اللہ اکبر، گاڑی کو نقصان ہوگا تو ہوگا، اس کے پیچھے جتنے سوار ہوں گے سب کو نقصان ہوگا. ہر وقت مشین گن تیار ہے، چڑھائی کر دو چڑھائی کر دو چڑھائی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حسن آئے، یہ تو پڑے آئے کہا جا کیا بات کی، کہاں چلے گئے وہ دور؟ جب آپس میں بھائی بھائی بیٹھ کے ساری پریشانیوں کو شیئر کیا کرتے تھے. اب کیا کرتے ہیں؟ پترا نو کہہ کے جاواں گا، پترا نو کہہ کے جاواں گا تینوں میری منجی نو ہاتھ نہیں لاڑ دین گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا. کیا سنا ہے بات خیر ہو گئے. کہنے لگے ابھی ابھی اپنے امی کے ماموں حضرت ہند بن حالہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کا بیٹا، ابھی ابھی میں ان سے پورے نانے جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال سن کے آیا. آنکھیں ایسی تھی، چہرہ ایسا تھا، ہونٹ ایسے تھے، سینہ ایسا تھا، قدم ایسے تھے، پاؤں ایسے تھے، ہاتھ ایسے تھے. جب سارے اوصاف جماعت ساری سیرت و صورت بتائی، حضرت حسین نے اپنے بھائی حسن کا ہاتھ پکڑا، کہا اپنی سنا لی آج میرے سے سن. میرا نانا جب گھر کے اندر آیا کرتا تھا تو ساری رات سوتا رہتا یا کیا کیا کرتا تھا؟ کہا بھائی حسین کس سے پوچھ کے آیا؟ کہ نانے کی گھر کی زندگی اپنے ابا ان کے داماد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آیا. میرے ابو جان جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا نانا جہاں رات کو گھر میں آ کے کیا کیا کرتے تھے. یا تو حکا نہ بھرا سارا گھر تماشی ہو جائے، ہڈیوں کٹ دیتے پکڑ کے، بولیوں کو تمیز دیتے. میں کیا ہو گیا؟ میری نوڑ میں روکا نہیں بڑا. اچھا
چلے مار تمیز دے کے اسے طریقے شادی بیٹے کے ساتھ کی تیرے ساتھ کی تیری خدمت میں لگے ٹھیک ہے احترام اور حق تیرا پورا کرے گی لیکن زور زبر ڈنڈا چھوٹا تو نہ اٹھا اپنی بھی تو دیکھ اپنی کو کہتا اللہ کرے گرم ہوا بھی اس کی دیوار سے نہ ٹکرائے دوسری کو کہتے اس کا کچھ نہ بچے نہ نابو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آ کے کیا کرتے تھے کہ اما عائشہ کا گھر ہوتا سیدہ جویریہ کا ماریہ کا حفصہ کا ام حبیبہ کا حضرت سودا کا سیدہ زینب کا ام سلمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ جس کا بھی گھر ہوتا گھر کے اندر آ کر رات کے 3 حصے کیا کرتے پہلا حصہ گھر والوں کا دوسرا حصہ اللہ اکبر اللہ کا تیسرا حصہ آرام کا یا پہلا حصہ آرام کا پھر گھر والوں کا یا اللہ کا بتاؤ بتاؤ ممبر سے آواز لگے کہ گھر کے اندر جا کے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام گھر کے اندر بے غیرت نہیں رہتی گھر کے اندر بے حیا نہیں رہتی پاک دامن غیرت والی غیرت خون والی رہتی ہے گھر کے اندر جا ابا کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو بیٹا کیوں نہ ہو شوہر کیوں نہ ہو سسر کیوں نہ ہو تایا کیوں نہ ہو چاچا ماما کیوں نہ ہو خبردار خبردار بھتیجوں سنو پھپھی کا گھر ہو بھائیوں سنو خالہ کا گھر ہو بھائیوں سنو بہنوں کا گھر ہو اللہ اکبر شوہروں سنو بیوی اندر بیٹھی ہو اللہ اکبر میرے عزیزوں باپو سنو بیٹی اندر بیٹھی ہو خبردار خبردار غیر کے لیے نہیں اپنے کے لیے حکم ہے جب تک دروازے کی کنڈی بجا کے اندر آنے کی اجازت نہ لے لے تجھے اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں حتیٰ کہ میاں بیوی کا تعلق اتنا قریب ہے اگر عورت کمرے کے اندر بیٹھی ہے شوہر کو اچانک اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں یا تو چھپ چھپ کے دیکھیں گے کیمرے لائٹ ہے کیا کرتی ہے گھر باتیں تو نہیں کرتی بیگ چیک کریں گے گھر کے کپڑے پہ اماں کے لیے تو لے کے جا رہی ساس کہہ گئی جب گئی تھی تو بیگ ہڈا وڈا لے کے گئی تھی آئی تھی خالی لے کے آ گئی ہاں اچھا پھر کیا کہے گی بھر دیا ہوگا جا کے اپنے بھائیوں نے پھر کبھی ہمیں کیا تو جانے تیرا قسم جانے میں کیا اس کی ماں بہن دیکھ کر دی تیرے جانے تیرا قسم جانے قسم جانے اتنی تنگ نظری کہ بیوی کے لیے شوہر کوئی ماں باپ کے ہوتے ہوئے اس کی پسند کی چیز بھی لے کے جا سکتا بیوی کو منجی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں کھانا دینے کی اجازت ماں کہی جب تک میں تو خبردار اپنے بچوں کو میں اپنی روٹی لوں گی اسے کس لیے لے کے آئی چولہے پہ ڈوبنے کے لیے سنو معاشرت میرے عزیزو کہتے ہو بیوی کو چرپائی پر بیٹھنے کی ادب حیا وہ علیحدہ بات ہے چٹی داڑھی والا بابا ہو اس کے سامنے چاہیے کہ نوح کو اپنے شوہر کے پاس ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھے ذرا غیرت کے دامن میں بیٹھے لیکن وہ نوح کیا کرے جو 70 سال کا بابا 70 روپے کا پین میں لگا کے جو کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہے مولوی جی نیند کی گولیاں کھائی نیند نہیں آتی اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے کس وقت کام نہیں جاتا کون تربیت کرے گا گھر کے اندر وہی اکیڈمی کا ٹیچر جو ایک سبجیکٹ کے 5000 روپے لیتا وہ تربیت کرے گا گھر کے اندر کہہ رہی ہے اللہ اکبر 2 سال کی کو اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے اسے ایسی جگہ چھوڑ کے ہو جہاں سے 6 مہینے بعد واپس آئے یہ جائے گا ایسی جگہ نہیں بلکہ ایسی جگہ جائے گا 10 سال گزر جائیں گے واپس نہیں آئے گا حتیٰ کہ تجھے تیرے جنازے کو محلے والے کندھا دیں گے تیرا بچہ وقت پر نہیں آ سکے گا ہونے والا تیرے ساتھ بھی ہاتھ پکڑا کہ میرے نانا جان کے گھر میں رہنے کا طریقہ کیا ایک حصہ رات کا اللہ کو ایک اپنی ذات کو ایک گھر والوں کو بھیا کجی نانا پھر سویا کرتے تھے حضرت حسین کی اکھیاں برسنے لگ گئی کہ کیوں کہ میرا ابا بھی یہ جو سوال سن کے رونے لگ گیا
سب سے پہلے گھر میں آتے یوں نہ کہتے ٹھنڈا پانی پلا، یوں نہ کہتے منجا پنکھے کے آگے کر دے، یوں نہ کہتے ذرا میرا بستر ڈال۔ عائشہ، حفصہ، آج بتا کتنے مانگنے والے، کتنی مانگنے والی تیرے دروازے پر آئی تھی؟ کتنے آئے تھے؟ یا تو گھر کے اندر پڑھتے ہی اس کا آج بھائی آیا تھا کھیلا لے کے گیا، پوچھ جا کے کیا لے کے گیا تیرے سے؟ اے عائشہ کتنے گھر والے، کتنے آج مسافر، کتنے مانگنے والے آئے؟ کملی والے اتنے آئے، کہاں سے؟ فلانے قبیلے، فلانی جگہ سے، فلانے شہر سے، فلانے علاقے سے، سامنے والے، دائیں بائیں والے، یہ پڑوسنے آئی تھی، کوئی روٹی کا، کوئی کپڑے کا، کوئی درم و دینار کا، کوئی پیسے کا سوال کر۔ عائشہ انہوں نے سب کو دیا۔ سیدہ عائشہ کا سر جھک جاتا، میں اللہ کے نبی سب کو راضی تو نہ کر سکی، کیوں؟ کملی والے ہوتا تو دیتی، حتیٰ کہ جو میرے پاس اضافی چادر تھی وہ بھی دے دی، اضافی شلوار قمیض تھی وہ بھی دے دی۔ کملی والے جو میرے پاس میرے حصے کا کھانا، تو کھجور کے دانے، آدھا پیالہ دودھ کا تھا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے میں نے دے دیا۔ سیدہ عائشہ سے فرماتے عائشہ پھر کتنے بچے؟ اللہ اکبر، فلانی رہ گئی، فلانی پڑوسن رہ گئی، فلانا یتیم رہ گیا۔ عائشہ بتا میرے لیے نہیں کچھ کھانے کو ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ دودھ کا پیالہ، 4 کھجور ہے۔ عائشہ خبردار خبردار، اس راز کا مجھے پتا یا تجھے یا خدا کو پتا ہے، صبح نہ بتانا رات میں نے یہ کیا۔ عائشہ دروازہ بند کر لے، عائشہ پردہ ڈال لے، یہ نہ دیکھو تیرا گھر والا کہاں گیا۔ اے عائشہ اللہ اکبر، تو بیٹھ جا۔ حضرت عائشہ کہتی اپنے دودھ کا پیالہ کھجوریں ہوتی یا کھانے کا کچھ سامان ہوتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کس کے دروازے پہ جا کے دے آتے، کس یتیم کو جا کے دے آتے۔ ساری رات بھوکا رہ کر پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑا ہو کے مصلی پہ قرآن پڑھا کرتا۔ حضرت حسین ہونے لگے، کہنے لگے کیا تجھے اپنی اماں سے اپنی نانی سے بھی سنا؟ میرا نانا اتنا سخی تھا، اگر ضرورت مند آ جاتا میرے نانے کے پاس کچھ نہ ہوتا تو تن کا کرتا بھی اتار کے دے کے آ جایا کرتا تھا۔ یہ دین مجھے آپ کو الحمدللہ علماء بتاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ دین کون بتائے گا؟ آج آواز لگا دو مدرسے کے لیے، اے کوئی اللہ کے نام پڑھ دو، سارے کہیں گے اچھا اس لیے جلسہ کیا تھا چندہ مانگنے واسطے۔ مولوی ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں، بڑے تم نے یہاں سونے کے ذخائر دے دیے ہیں، پڑھتا ہی نہیں۔ 6 مہینے کے بعد 20 کلو دانے لے لیے ہمارے گھر سے، 40 کلو لے لیے، اور 40 کلو دانے لینے سے پہلے جٹی لیا باٹا کی دکان سے، تاکہ چکر لگا لگا کے جسے کی تیری انشاءاللہ مسجد بند نہیں، مدرسہ بننا پنکھا۔ اچھا اب پنکھے بھی ہمیں دینے پڑیں گے، بتا ہوا تو ہمیں نہیں دینی۔ صدقہ کرنے کا طریقہ سیکھو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دابڑے میں تسلے میں پانی ہے، اپنے سکوں کو درم و دینار کو یوں کر کے پانی سے مل مل کے دھو رہی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کپڑے تو دھوتے دیکھا، اللہ اکبر، کمرہ جھاڑو کرتے تھے دیکھا، اے عائشہ برتن دھوتے دیکھا، لیکن آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا کوئی اپنے سکوں کو 1 روپی پیسوں کو دھو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ مسکرائی کہ کملی والے چند دن پہلے آپ نے اپنے سارے صحابہ اکرام کو اپنے ممبر کے قریب اکٹھا کیا، پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے، میں بھی کان لگا کے دروازے حجرے کے ساتھ، میں بھی دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پتہ نہیں اللہ کا نبی اس وقت اللہ کا کیا پیغام سناتا ہے۔ محبوبہ آپ نے فرمایا نہیں تھا جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کسی فقیر کو دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے جب مال نکلا فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کملی والے جس دن سے میں نے یہ فرمانے علی شان سنا، اس دن سے میں نے اپنے پیسوں کو دو کے رکھنا شروع کر دیا، تاکہ میرا پیسہ اللہ کے ہاتھ میں جائے، گندا نہ جائے، صاف ستھرا ہو کے جائے۔ کیا خیال ہے رمضان میں ہم نے کیا دیا؟ کیا خیال ہے صبح جتنے مانگنے والے آئے تھے، روٹی مانگنے والے، کپڑا مانگنے والے، جسے پہننے کو دل نہیں کرتا، جس کا پوچھا لگانے کو دل نہیں کرتا، وہ اللہ کو دیا۔
جس ٹوٹی ہوئی جوتی پر میرے عزیزوں کوئی پتیشہ نہیں دیتا، وہ اللہ کو دیا گزا پیٹا نوٹ۔ یہ مسجد کی بھیک میں جتنے بیٹھے چندہ مانگ کر جمعے کی نماز کے بعد چندہ اکٹھا کرنے والے کو دیکھ لو، بعض مرتبہ تو خدا کی قسم نوٹ کے نمبر ہی نہیں ملتے۔ مانگا منرل واٹر، بغیر جراثیم کے کھانا، مانگی تازی ہوا، مانگا نیا کپڑا، اگر اس نے مانگ لیا تو اسے کیا دیا جا رہا ہے؟ تین باتیں پلے باندھ لو، ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دسترخوان پر کبھی حرام کا لقمہ نہ آنے نہ دینا۔ ایک حرام کا لقمہ اگر دسترخوان پر آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے بڑوں سے سنا، اگر ایک حرام کا لقمہ دسترخوان میں آ گیا، 3 نسلوں کو تباہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ تین نسلوں میں کوئی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ پھر کہے کہ حرام کھا گئے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اس کورونے سے ڈرتے ہو جس نے تمہاری مارکیٹیں بند کر دی، اس کورونے سے کیوں نہیں ڈرتے جس نے آپ کے میرے لیے اللہ نہ کرے جنت کے دروازے بند کر دیے؟ یہ کون سا کورونا تھا؟ یہ کورونا وہ تھا جب باپ نے گھور کے دکھایا، اولاد نے ماں کو گھور کے دکھایا اور دبے لفظوں میں کہا اس کو کہ انڈا اونچی بات نہ کریو ورنہ میرا ہاتھ اٹھنے میں اللہ اکبر رکے گا نہیں۔ بیوی نے کہا تیری ماں نے مجھے یوں کہا، ماں نے کہا تیری بیوی نے مجھے یوں کہا۔ سو دونوں کی باتیں سن کے بیوی کو کیا کہہ رہے؟ تو اٹھے خدا کے واسطے چپ کر جایا کر، میری ماں کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اس سے بڑا کورونا کیا آئے گا؟ اپنی جو جتنی بڈھی ہو گئی ہے اتنی بڑی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ نوجوانوں میں آپ سے 2 باتوں کا وعدہ لے کے جاؤں گا۔ ایک تو میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ مولوی صاحب میں رقبے مربے والا، 4 مربے میرے، 4 کھیت میرے، مارکیٹ میری، اڈا ماچھی وال میں دکان میری، مجھے کیا ضرورت میت کو غسل دینے کی؟ میں نہیں کہتا عبدالرحمن مرے دینا، میں نہیں کہتا مسجد کے امام صاحب کے انتقال پر دینا، میں نہیں کہتا اپنے گاؤں اپنے بڑے کے مرنے پہ دینا۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، او میرے بیٹا او میرے جوانہ، اگر باپ مر جائے تو غسل اپنے ہاتھوں سے دینا۔ کیوں؟ اپنے باپ کا احسان اتار نہیں سکتا۔ پیدا ہوا اتنی مرتبہ تیرے باپ نے تجھے نہلایا، کبھی گڈیوں میں چلا کر، کبھی گودی میں اٹھا کر، کبھی پنگوڑے میں، کبھی کندھے پر بٹھا کر، کبھی کھیتوں میں لے جا کر، کبھی نلکے کے نیچے، کتنی مرتبہ تیرے باپ نے تجھے نہلایا، تجھے ایک مرتبہ نہلانے کا موقع ملا، اس انداز سے نہلا جسم پر پانی تو ڈالے، تیرے باپ کے وجود پر اللہ رحمت کی بارش ڈالنا شروع کر دے۔ بیٹا نہلائے گا اور کہے گا اللہ جسم پر پانی میں نے ڈال دیا، قبر پہ رحمت کا چھینٹا تو ڈال دے۔ اللہ نہ کرے جس کا باپ حیاتی میں چلا جائے اپنے باپ کو خود غسل دو، اپنے خود نہ۔ اور دوسری بات میرے جوانوں، ماں باپ گھر میں موجود ہے، اللہ اکبر، ماں باپ موجود ہے، ان کی زیارت کیے بغیر دکان پر، کاروبار پہ، کالج، یونیورسٹی، اسکول نہ جایا کرو، مسجد میں نہ آیا کرو۔ اگر ماں باپ موجود ہے، رات کو ان کو سلام کیے بغیر، ان کی مٹھی چاپی کیے بغیر، ان کی خدمت کرنے بغیر نہ سویا کرو۔ اللہ کی قسم کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ان کی آنکھ بند ہو گئی، کندھے پر اٹھا کے قبرستان چھوڑا ہے، یقین جانو جب یہ یاد آیا کریں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں ماں باپ سے ملتا کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی اماں جان سے کہنے لگے، اماں جان اللہ کے حق میں معاف کروا دوں، اپنے تو مجھے معاف کر دے۔ بیٹا ٹھیک ہے،
کہنے لگی جا بیٹا شاباش لے لے، سر پہ ہاتھ گروا لے، ماتھا چمڑوا لے، سینے سے لگ جا، آج میں نے تجھے اپنے حق معاف کر دیے، اللہ درخواست ہے تو اس کے حق تو اللہ کو اپنے حق سے معاف کر دے۔ حضرت باقی مصطفی رحمت اللہ علیہ اما جان کا پیغام لے کر دعا لے کے گھر سے نکلے، 12 سال تک اللہ کا حق تلاش کرتے رہے، اللہ کا حق ادا کرتے رہے، 12 سال تک منزل نہ ملی۔ کہنے لگے مصطفی باعث کہنے لگے یہاں تو اللہ کو نہ پا سکا، پتہ نہیں کسی اور علاقے میں جاؤں، کیا پتہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، در در کی ٹھوکریں کھانے سے، سجدے کرنے سے، تلاوت کرنے سے اللہ راضی ہو جائے۔ پھر دوبارہ 12 سال کے بعد اس بستی سے نکلے، دوسرے علاقے میں جانے لگے، راستے میں بستان کا علاقہ آ گیا، الٹا پناہی بھائی علاقہ آ گیا، ابائی علاقہ آیا، کہنے لگے او اللہ اکبر، یہاں میری ماں رہا کرتی تھی، زندہ یا مردہ، چلو جا کے دیکھتا ہوں۔ اللہ غنی، جب ماں کے مکان کے پاس گئے، دروازہ بجا دیکھا، دروازہ بند دیکھا، ہاتھ بڑھایا، بڑے چاؤ میں آج ماں کا دیدار ہوگا۔ اپنے ہاتھ کو دروازے تک لے گئے، پیچھے ہاتھ کہہ دیا، کیا کہا ابا یزید ساری ماں کی خدمت تو کوئی نہیں کی، ماں کو دکھ بھی نہ دے، پتہ نہیں رات کو کس وقت سوئی ہوگی، ابا یزید تیرے دروازہ بجانے سے بھی تیری ماں بے آرام ہو گئی، تو پروردگار عالم بھی اپنا منہ تیری طرف سے بھیج دے گا۔ لیٹ نائٹ گھرانے والوں، 2-2 بجے تک درختوں کے نیچے، تھلوں پر لوگوں کے مکانوں کے تھڑوں پر بیٹھنے والوں، پتہ بھی ہے تمہارے ماں باپ تمہاری دین کے لیے، تمہارے دیدار کے لیے کتنے بیتاب ہیں، تم سمجھ لو تکیے میں منہ دے کے سو رہے ہیں، جب تک تو گھر نہیں آتا تکیے میں منہ دے کے تیری سلامتی کے لیے آنسوں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ بیٹھے رہے باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جب گھر کی نالی سے پانی نکلتا دیکھا، سمجھ جمعہ تہجد کے لیے اٹھ گئی، پھر دروازہ بجایا، اللہ اکبر، اس چاؤں سے، اس امید سے کہ اماں پوچھے گی کون ہے، اللہ غنی، دروازہ بجایا، اندر سے آواز ہے باعزید ٹھہر جا ابھی میں آ رہی ہوں۔ حضرت باعزید کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگے اماں تجھے کیسے پتہ لگا کہ تیرا بیٹا دروازے پر آیا؟ اماں نے جھپی ڈال کے گلے لگایا، کہنے لگے پترا 12 سال نگاہوں سے تو دور تھا، اللہ کی قسم دل سے ایک پل بھی دور نہیں رہا ہے، تجھے کیا پتا ہے تجھے تیرے سے جدا ہونے کے بعد کیا میں تیرے سے بے فکر ہو کے سو گئی، سجدوں میں، ریاضتوں میں، عبادتوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، تسبیح کے دانے پر، سوتے ہوئے کھاتے پر، تجھے پتہ ہے روٹی کا لقمہ منہ پہ آیا کرتا تھا، بیٹے تیرا چہرہ سامنے آیا کرتا تھا، روتے ہوئے روٹی چھوڑ دیا کرتی تھی، بھلا دنیا والوں کے منہ پر تھپڑ مارو تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو ہماری پرواہ کوئی نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں سنتوں کی بات نہیں کرتا، علماء فتویٰ نہ لگانا، جاؤ قبرستان جا کے بیٹھو اور ماں باپ کی قبر کی توجہ کرو، پتہ لگ جائے گا انہیں پرواہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا، گالے لال ہو، جسم موٹا تازہ ہو، اپنا پھر بھی کہتی میں رکی ہو گیا، پہلے جیسا نہیں رہا، عورتوں کو سہیلیوں کو سناتی ہے ایسا کبھی شیر سا لیٹا ہوا کرتا تھا، میں اس کے اوپر پتلی سی پنی ڈال دیا کرتی تھی، میں پنکھا جلا کر تجھے کہتی ہے تجھے جو آج کہتا ہے مجھے اپنی گھر کے اندر اچھی نہیں لگتی ہے، جا اپنے باپ کے میلے کپڑوں کی مسیح کی، میں بدبو کروں گا توہین ہو جائے گی، خوشبو جو ہو جا کے سو تجھے پتہ لگے گا کہ میرے باپ کے کپڑے گرمی میں پسینے سے گھس گئے، کہ میرا باپ اپنی ذات کے لیے دودھ پینے کے لیے نہیں بلکہ مجھے بنانے کے لیے 12 گھنٹے ریڈی آ کے کھڑا رہتا تھا۔ نوجوانہ اوے نوجوانہ، گناہ چھپاتا ہے دوستوں کے سامنے، چھپا میرے عزیزو، ہاں گناہ دوستوں کے سامنے کھل کے بیان کرتا ہے، باپ کو چھپاتا ہے جس کے چہرے کی جھلک کو دیکھ کر تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فخر سے ہاتھ پکڑ کے لے جایا کر لوگوں کے سامنے، اے میرا ابا ہے،
اے کون تیرا ابا ہے؟ اس نے تجھے کیا کرایا؟ کیا کرایا نہیں کیا ہے؟ کیا کیا؟ اللہ اکبر. جب میں پیدا ہوا اپنا شرافتی گاڑی سے نام بھی لکھنا آتا تھا، انگوٹھا صاحب کا اسے پتہ ہی نہیں تھا. میں کہا جا رہا ہوں کہ میونسپل کمیٹی میں میرا پیدائشی فارم بنانے کے لیے گیا. اللہ اکبر. اس کا نام تیرا نام لکھوایا. آگے کہنے لگا بزرگوں پیو کا نام کیے. اس نے جلدی سے شرافتی کارڈ پہ یہ نام ہے میرا یہ نام ہے. اللہ کی قسم اگر تیرا باپ تیرے پر احسان نہ کرتا اور تیرے نام کی جگہ اپنا نام نہ لکھواتا تو دنیا کے اندر تیرا رشتہ دار بھی تجھے حلال زادہ نہ کہتا، سارے تجھے حرام زادہ کہتے. تیرے باپ نے تجھے اپنا نام دے کے ساری دنیا کے سامنے تجھے حلال زادہ کہوا دیا. مافیا میرے لیے کیتا کیے. بیٹوں کو بیٹھ کے باپ کے گلے سنا رہا ہے، بیوی کو بیٹھ کے ماں کے گلے سنا رہا ہے، پھر کہتا ہے پیروں میں بیٹھے جوتیاں مارے گی. خدا کے واسطے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان دلدل نہ بنو. اپنے باپ اور اپنی بیوی کے درمیان، اپنے باپ اور اپنی بیوی، اپنے بھائی اپنی بیوی، اپنی بہنوں اپنی بیوی کے درمیان دلدل نہ بنو، بلکہ پیار کا پل بنو. پل میرے عزیزوں دوری کو ختم کر دیتا ہے، مسافت کو ختم کر دیتا ہے. جب میرے عزیزوں گڑھے کھودو گے کوئی بعید نہیں کہ پہلا قدم تیرے اس گڑھے کے اندر آئے، تیری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے. اپنے گھروں کو جنت بناؤ. زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو جنت بناؤ، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ. کس چیز سے تیرا میرا گھر خوبصورت بنے گا؟ کلر سے نہیں. اللہ اکبر. پہلی سیلنگ سے نہیں. اللہ اکبر. کس چیز سے؟ ماربل سے، ٹائلوں سے نہیں، بڑی جگہ کھلے کمرے بنانے سے نہیں. تیرا میرا گھر جنت کب بنے گا؟ جب تیرے میرے گھر کے اندر آسمان کے فرشتوں کو نماز کا سجدہ اور قرآن کی تلاوت نظر آئے گی. رب کعبہ کی قسم اینٹوں کا مکان ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے.